الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان وانه سيكون في امتی كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ ثوبان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ یہاں تک کہ تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، میری امت کے بعض قبائل بعض گروہ مشرکوں سے جا کے مل نہ جائیں، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، ان قریب میری امت میں 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نبی، ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعوے دار ہوگا کہ وہ نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ نے فرمایا وَأَنَا، اور میں خاتم النبیین، نبیوں کا خاتم ہوں، خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ یہ روایت امام ابو داؤد 4252 پر، امام ترمذی 2219 پر، امام ابن ماجہ 3952 پر لے کر آئے ہیں۔ آج یہ ایک فتنہ ہے جو یہ کہہ کر اٹھایا جاتا ہے کہ اس امت کے لوگ شرک نہیں کریں گے، جب آج کے شرک کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے کہ دیکھو ہم اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، اور اس کے مقابل یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں، انہیں سجدے کر رہے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہو رہی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جو شرکی افعال ہیں، تو جواب میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ امت جو ہے نا اس کے اندر شرک نہیں ہے۔ اب یہ دلائل آپ کے سامنے حدیث سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے بعض قبائل مشرکوں سے جا کے نہ مل جائیں، یعنی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا عقیدہ اعمال سارے مشرکوں جیسے ہوں گے، ان کے دوست بن جائیں گے، مسلمانوں کے دشمن ہوں گے وہ کلمہ پڑھنے والے، اور مشرکوں کے دوست ہوں گے، یہاں تک کہ بعض لوگ میری امت کے بتوں کو نہ پوجنے لگیں، یہ حال ہو جائے گا، بتوں کو پوجیں گے۔ اب یہ بت ہوتا کیا ہے پہلے یہ سمجھیں، وثن ہوتا کیا ہے، اس کی جمع ہے اوثان، قرآن نے بھی استعمال کیا ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ اب جانتے جو بت پرست ہوتے ہیں وہ بت کو بڑا نہلا دھلا کے کپڑے خوبصورت پہنا کے پینٹ وغیرہ اس کا میک اپ کر کے خوشبو لگا کے رکھتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے دور رہو، بچو۔ تو بت میں ظاہری تو کوئی گندگی نہیں،
یہ گندگی مانوی ہے. جیسے قرآن نے کہا نا انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہے، بھلے وہ پورے سمندر کے پانی سے نہا لے، اس سے اس کی گندگی دور نہیں ہوگی. یہ نجاست کون سی ہے؟ یہ ظاہری نہیں ہے، یہ عقیدے کی نجاست ہے. یہ جو شرک ہے نا، یہ ایسی نجاست ہے جب تک اس شرک سے توبہ نہ کرے یہ ناپاک ہی رہے گا، گندا ہی رہے گا، پلید ہی رہے گا. اس لیے اسلام لانے کا ایک جو عمل ہے، وہ جب کوئی شخص اسلام لاتا تھا تو پہلے وہ غسل کرتا تھا کہ ظاہری پاکی ہو جائے، جسم پاک ہو جائے، پھر کلمہ پڑھتا تھا تاکہ اب میں عقیدے کے اعتبار سے بھی پاک ہو جاؤں. تو یہ وثن ہے بت، اور جس کی پوجا اللہ کے بالمقابل کی جائے وہ وثن ہے. قرآن نے کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم تو اللہ کے علاوہ صرف بتوں کو پوجتے ہو. اب ایک بت تو ہم سمجھتے ہیں پتھر کا بنا ہوا بت ہے، لکڑی کا بت ہے، یا تانبے کا، سونے کا، پیتل کا بت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. جس کی بھی پوجا کی جائے وہ بت ہے. مشرکین مکہ بھی جن اوثان کی پوجا کرتے تھے بعض اوقات وہ انسانی شکل و صورت کے ہوتے تھے، اور بعض اوقات صرف ایسے ہی پتھر ہے، کوئی شکل نہیں ہے، بس ان کو خوبصورت نظر آیا، سمجھ آ گئی، پسند آ گیا، بس اس کی پوجا. اور جب گھومتے پھرتے اس سے اچھی شکل کا پتھر مل گیا، پہلے والے کو پھینک دیا، دوسرے کو پوجنا شروع کر دیا. کوئی سبزی عجیب و غریب مل گئی، آپ دیکھتے ہیں نا یہ مختلف سبزیاں اگتی ہیں، لوکی ہے، ٹماٹر ہے، تو بعض اوقات اس کی شکل عجیب و غریب ہوتی ہے، عام ٹماٹر جیسی نہیں ہوتی، تو بس اس نے دیکھ لیا مشرک نے، پوجا شروع کر دی. کوئی جانور ایسا پیدا ہو گیا، جیسے بکری کا بچہ بھی پیدا ہو گیا تو اس کی 5 ٹانگیں تھی، اب وہ اس کی پوجا شروع کر دی. تو یہ سب وثن ہے. یہ جانور ہو، سبزی ہو، پھل ہو، عجیب و غریب شکل کا پتھر ہو، جس کو مشرک پوجنے لگے وہ کیا ہے؟ وثن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا ہو. یہاں پر وہی لفظ استعمال کیا، وثنن، میری قبر کو وثن نہیں بنا دینا کہ جس کی پوجا ہونے لگے. یہ مسند حمیدی کے اندر 1055 نمبر پر، مسند احمد میں صفحہ جلد 2 صفحہ 246، ابو یعلا میں 6675 نمبر پہ حدیث موجود ہے، موطا امام مالک میں ہی موجود ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو، قبر بت تھوڑی ہوتا ہے، لیکن جب کسی قبر کی پوجا ہونے لگے تو پھر اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بت ہے. ہمارے کیا بہت سے ہیں نا، قبروں پر سجدے بھی ہیں، طواف بھی ہیں، نظر و نیاز کے لیے جانور بھی وہاں پر ذبح کیے جاتے ہیں، دور اور نزدیک سے اس کی زیارت کے لیے لوگ سفر کر کے آتے ہیں، اور وہاں پر صحیح صفا مروہ بھی بنا لی اپنی دانش میں، قبروں کا طواف بھی ہے. ابھی ایک نئی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے کہ جس طرح ہم وہاں جا کے رمی کرتے ہیں، جمار کو کنکریاں مارتے ہیں، تو یہ ہمارے سندھ میں جناب جو ہے نا ایک قبر کو کہ وہاں کنکریاں نہیں مار رہے ہیں، کنکری تو چھوٹی ہوتی چنے کے برابر، وہ روڑے مار رہے ہیں.
تو یہ سب کیا ہے؟ وسن ہے، وسن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا، لا یذهب اللیل والنہار، زمانے کی گردش، رات اور دن کی گردش جو ہو رہی ہے یہ ختم نہیں ہوگی، حتی تعبد اللات والعزی، یہاں تک کہ لات اور عزی کی پوجا نہ ہونے لگے۔ یہ لات اور عزی وہ معبود ہیں جو مشرکین مکہ کے معبود تھے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ نجم میں کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، کہ تم لات منات کے پیچھے دوڑ لے ہو، تیسری تمہاری عزی دیوی۔ تو یہ ام المومنین فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ زمانے کی گردش ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لات اور عزی کی پوجا نہ ہونے لگے۔ کون کرے گا؟ یہی امت والے۔ یہ روایت جو ہے نا مسلم کے اندر 2907 نمبر پر اور مسند ابو یعلا کے اندر 4564 پر اسی الفاظوں کے قریب ذکر ہوئی ہے۔ ایک اور روایت ابو ہریرہ سے اسی سلسلے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہ ہوگی حتی تستربا، یہاں تک کہ حرکت نہ کرنے لگیں الیات نساء دوس، دوس قبیلے کی عورتوں کے کولے حول ذی الخلصہ، ذی الخلصہ بت کے گرد، جب تک یہ ناچے نہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ اس زمانے کا بت ہے، مشرکین مکہ کے دور کا، اور قبیلہ دوس کا بت تھا۔ یہ عرب قبیلہ ہے۔ طفیل اس کے بہت مشہور و معروف سردار ہیں، طفیل دوسی، اور شاعر بھی تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے قبیلہ دوس کے۔ اب یہ ذی الخلصہ جو ہے نا اس کی تعریف امام بخاری کرتے ہیں کہ یہ تھا کیا، کہتے طاغیت، یہ بت ہے دوسا، دوس کا، التی کانوا یعبدون فی الجاہلیہ، جس کی دوس قبیلے والے عہد جاہلیت کے اندر پوجا کرتے تھے۔ اور مسلم میں کانت صنمن، یہ ایک بت تھا جس کی پوجا دوس قبیلے والے جاہلیت میں کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بتوں کی پوجا اس امت کے اندر بھی ہونے لگے گی۔ آگے آپ نے فرمایا وَأَنَّهُ سَيَكُونُ، اور ان قریب ہوگا فی امتی، میری امت میں، کذابون ثلاثون، 30 بڑے جھوٹے پیدا ہو جائیں گے، کلہم یزم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ ایسے تو بہت سارے جھوٹے دعوے دار ہوں گے، 30 بڑے بڑے ہوں گے۔ ایک ہمارا یہ مسلمہ پنجاب ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ نے 30 بڑے بڑے ہوں گے، مسلمہ کذاب، اسود انسی، اسحاق اخرسی، غلام احمد قادیانی، اس طرح 30 بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے، اور ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ اور اس کو بھی آپ شمار کریں، مختار ثقفی جو ان کا ہیرو ہے نا، وہ نبی نہیں، پہلے نبی ہونے کا دعوے دار، اس کے بعد کہتا تھا میں تو خود اللہ ہوں۔ اور عبداللہ ابن سبا جو کہتا تھا علی اللہ ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا یہ تو کیسے کہتا ہے میں اللہ ہوں؟ کہیں گے آپ ہی نے تو مجھے نبی بنایا۔ حضرت علی کو نہیں معلوم، وہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ نے مجھے نبی بنایا ہے۔
انہوں نے کہا تیرے ساتھ شیطان مسخریاں کر رہا ہے، مان جا انسان من جا، توبہ کر لے۔ نہیں توبہ کی، 3 دن مہلت دی، اس کے بعد گڑھے کھدوا کے اس میں آگ جلوائی اور اس کو 70 ساتھیوں سمیت اس کے اندر پھینک دیا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے پیچھے چلنے والے سبائی ابھی تک علی رضی اللہ عنہ کو الہ مانتے، مشکل کشا مانتے۔ یہ بشار الاسد یہ اسی علوی فرقے کا تھا جو کہتا تھا علی اللہ ہے، اور یہ بادل جو گرجتے ہیں نا، اس سے جو آواز ہے کہتے ہیں یہ علی کی آواز ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہو گیا نا کہ 30 بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے۔ چند جھوٹوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ یہ جھوٹے کیا تھے اور کیا ان کی دعوت تھی۔ آپ نے فرمایا وانا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کا مشترکہ اجماعی عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا، جو ایسے کو نبی مانے وہ بھی جھوٹے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک نہیں 10 حدیثیں ایسی مل جائیں گی جس سے یہ معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ قرآن جب کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ اب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، نہ قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب آسمان سے اترے گی، نہ اس امت محمدیہ کے بعد کوئی نئی امت آئے گی، نہ اسلام کے بعد کوئی نیا دین آئے گا۔ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، جو نئی کتاب لانے کا دعویٰ کرے، جو نیا دین لانے کا دعویٰ کرے، جو نئی امت بنانے کا دعویٰ کرے، یہ چاروں دعوے جھوٹے ہیں، کیونکہ نبی نہیں ہے تو پھر دین بھی نہیں ہے، نبی نہیں ہے تو کتاب بھی نہیں ہے، نبی نہیں ہے تو نئی امت بھی نہیں ہے۔ تو یہ دلوں کے اندر پکا یقین کر لیں، اس حقیقت کو دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر جاگزی کر لیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی بحیثیت نبی کے نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو یہ بنیادی عقیدے ہیں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر وضاحت کر دی۔ روایت بڑی طویل ہے، تو جو آج کا موضوع تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے ہمارے سامنے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ہمارے اعمال کی درستگی اس کے لیے بھی یہی ہے، اور ہمارے اخلاق اور معاملات کو سنوارنے کے لیے بھی قرآن اور حدیث بس ہے، اور اس کے بعد کسی کا بس نہیں چل سکتا، یہی کافی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین یا عباد اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔